نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے، اترتے ہیں ان پر فرشتے کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غمگین ہو، اور تم کو بشارت ہو جنت کی، وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم تمہارے رفیق ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو جی چاہے تمہارا، اور تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہے جو کچھ تم مانگو۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 اور 31۔ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا۔ ان آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد استقامت جس شخص کو مل گئی وہ کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، یہاں پر ربنا اللہ سے مقدم ہے، یعنی خبر مقدم ہے، جس کی وجہ سے تاکید بھی ہے اور یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ لوگ تو اور بہت ساروں کو خدا اور رب کہتے تھے، تو ربنا اللہ کہنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ پھر فرمایا ثم استقاموا، اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی۔ استقامت یہ 3 چیزوں کا نام ہے، علم کے ذریعے سے بھی، یقین کے ذریعے سے بھی، اور عمل کے ذریعے سے بھی انہوں نے مانا، تو اس کو استقامت ہے۔ یعنی ان کو علم ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس پر ان کا یقین ہے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، مالک ہے، نعمتیں دینے والا ہے، انعامات برسانے والا ہے۔ اور پھر جب یقین میں یہ ایک بات آ گئی تو اس کے مطابق پھر عمل کریں، اس کا حکم مانیں، تو اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج کل تو ہمارے پاس باتیں بہت ہیں لیکن عمل سے ہم تہی دامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اب ان کے لیے کیا کیا تحفے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جانے لگیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے نازل فرماتے ہیں، اور وہ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ کوئی خوف نہیں کھانا۔ یعنی خوف تو مستقبل کا ہوتا ہے، اب آئندہ کے لیے تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جو تکلیفیں تھیں وہ گزر گئیں، آئندہ کے لیے کوئی تکلیف نہیں، آگے ساری منزلیں آسان ہیں۔ ولا تحزنوا، اور غم، انسان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے اسے غم ہوتا ہے، مال ڈوب جائے، نقصان ہو جائے، اسے غم ہوتا ہے۔ تو اب ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تمہیں اب ماضی کا کوئی غم بھی نہیں رہے گا، یعنی کسی قسم کی کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہیں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور وہ جنت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کی تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور جنت وہ کیسی جگہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں خیال تک نہیں آیا کہ وہ کیسی حسین جگہ ہے۔ یعنی ایک پھل آپ وہاں کھائیں گے تو ہر مرتبہ کھاتے ہوئے اس کا ذائقہ
وہ خوب سے خوب تر ہوتا چلا جائے گا، بدلتا چلا جائے گا۔ وہاں پر انسان اکتائے گا نہیں، انسان کا حسن، اس کا جمال، اس کی طاقت روز بروز بڑھتی چلی جائے گی، اس کے اوپر انعامات کی بارش مسلسل جاری رہے گی اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے گا۔ تو وہ ایسی جگہ ہے، ایسی جنت ہے۔ اور یہ فرشتے ان سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ۔ دنیا میں کیسے؟ کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ بہت ساری ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں کہ ان سے اللہ رب العزت کے حکم سے بچا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے کاموں میں وہ معاون اور مددگار ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ اگر پوری زندگی کا ان کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اتنا کچھ لکھ جاتے ہیں، اتنا وہ کام کر جاتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے تائید غیب کی اور فرشتوں کی صورت میں مدد اور نصرت۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کے میدانوں میں اللہ رب العزت نے کتنی مرتبہ فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، اور آخرت میں یعنی جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے گا۔ تو ظاہر ہے وہاں پر تو خواہش پاک ہو چکی ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمتوں میں ڈوب چکی ہوگی، تو وہ پاک خواہش جو بھی دل اس کا کرے گا، جو نفس اس کا کہے گا، اللہ رب العزت کی جنت میں وہ پوری ہوگی، اور جو کچھ وہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ایسے لوگوں کا نمونہ بھی ہمیں دکھا دیا کہ جنہوں نے استقامت اختیار کی اور اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو نوازا۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس جماعت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 5 ہجری میں معلومات ہوئیں کہ یہود نے سارے قبائل کو جمع کر کے مسلمانوں کو ایک ہی بار میں ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشورہ طلب کیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، ایسی حالت میں جب ہم وہاں ہوتے تھے تو خندق کھودتے تھے، اور وہ اتنی چوڑی ہوتی تھی کہ وہاں سے کوئی گھوڑا اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا، اور اتنی گہری ہوتی تھی کہ کوئی اگر گر جائے تو نکل نہ سکے، پھنس جائے۔ مشورہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پسند آیا اور کام شروع ہو گیا۔ 2 کی جوڑی بنی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنے ساتھ ایک صحابی لیے اور کام شروع۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ پر اس وقت جو حالات تھے معاشی طور پر تنگ تھے، بھوک تھی، اور اس کے لیے پیٹ پر پتھر باندھنے کا ایک رواج تھا، اس کی وجہ سے اس بھوک کی شدت میں کچھ کمی آ جاتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو دیکھا، ان کے دکھ درد کو دیکھا، اور جب یہ دیکھا کہ یہ مٹھی بھر ہیں اور سارا عرب بلکہ ساری دنیا چاروں طرف سے ان پر حملہ آور ہونے والی ہے اور ختم کرنے والی ہے، تو اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑائے کہ اللہ مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما، اے اللہ مہاجرین اور انصار کی مدد فرما۔ ادھر صحابہ کرام بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں میں انہوں نے تربیت حاصل کی تھی، بیک زباں ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ہمیں اس کی خوشی ہے،
ہمیں اس کا اطمینان ہے، اور یہ جو بیعت ہے یہ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کی ہے۔ تو دیکھیں استقامت انہوں نے دکھائی، ظاہری حالات اگرچہ تنگ ہیں، موافق نہیں، لیکن ان کے دل مطمئن تھے، ان کے دل کا جو اطمینان تھا اس بھوک اور افلاس کے حالت میں بھی وہ بالکل ثابت قدم تھے۔ تو یہی چیز مطلوب ہے، جب ثابت قدمی اللہ کے دین کے لیے دکھائی جاتی ہے تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ ساری نعمتیں فرشتوں کے ذریعے سے وہ جو ہے نا وہ ایک خوشخبری ان کو دی ہے، یعنی دنیا کے اندر فرشتے ان کے مددگار ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ظاہری حالات جتنے مرضی تنگ ہی کیوں نہ ہوں لیکن ان کو گھبراہٹ نہیں ہوتی، ان کو پریشانی نہیں ہوتی، ان کو فکر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کے حضور استدعا ہے وہ ہمیں بھی ایمان کامل کے ساتھ اس پر استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔